ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقام قال علیہ وسلم، وہ شاہ شہیدہ وہ امام عاشقہ، وہ شاہ شہیدہ وہ امام عاشقہ، سلکان منزل حیرت کا میر کارواں۔ خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، وہ بنا گا یتیمہ وہ خلیف بے کسا۔ محترم صدر و جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا اہم، اکرم، اعظم، اشرف، افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو مراد پیغمبر، دعائے نبی کا ثمرہ، انتخاب پروردگار، سر سید الابرار، داماد حیدر کرار، نوحنس کے انتہائی غمخوار، اللہ کی سرزمین پر الہی نظام قائم کرنے والے، نہایت خوشنما باوقار، اپنے عہد و پیمان کے موثوق وفادار، امام المسلمین، امیر المومنین، ارس المتقین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ انون سے منون۔ سامع گرامی، عمر فاروق کی واحد شخص تھے جو آیا بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور جب روانہ ہوا تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے حق میں دعا فرما رہے، دوسری طرف عمر آپ کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑے ہیں۔ رب العالمین عرش کے تخت پر بیٹھے مسکرا رہے کہ اے عمر، تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نہیں بلکہ اس کی خاطر اپنے آپ کو قتل کروانے نکلا ہے۔ محترم سامعین، سیدنا الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو انتخاب کر، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے عمر کو نہیں مانگا بلکہ اسلام کی طاقت کو مانگا۔ عرش والے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مولا، انتخاب تیرے ذمے، جواب تیرے ذمے اور مانگنا میرے ذمے۔ مولا، ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو۔ تو آسمان لرز اٹھا، فرشتے بلبلا اٹھے اور پروردگار فرمانے لگے، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، تیری دعا عرش چیر کر پہنچ گئی، اب میں انتخاب کروں گا۔ میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ، فاروق اعظم زندہ باد، فاروق اعظم۔ وہ مردہ، افسردہ، صندیق، بددین، بدترین ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ ابو جہل کو میں کتے کی موت مرواؤں گا، لڑکوں کے ہاتھ قتل کرواؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توپ ڈلواؤں گا۔ تیری دعا پر میں عمر کو تیرے دروازے پر لاؤں گا، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگواؤں گا، کلمہ پڑھواؤں گا، اس کو بھیج کر کعبہ کا دروازہ کھلواؤں گا، اسے فاروق اعظم بنا دوں گا، اسے تیرا خلیفہ بنا دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ سامعین مکرم، توجہ فرمائیں، خلیل نے دعا کی، حضور تشریف لائے۔ میرے دلبر نے دعا کی تو فاروق تشریف لائے۔ خلیل کا مدعا حضور انور، میرے دلبر کا مدعا فاروق عمر۔ خلیل نے جس کو مانگا وہ 5000 سال بعد آیا، میرے دلبر نے جس کو، مصطفیٰ نے جس کو سویرے مانگا وہ شام کو آیا۔ خلیل نے جس کو مانگا اس کے ساتھ ملاقات معراج میں ہوئی، میرے دلبر نے جس کو مانگا اس کے ساتھ ایسی ملاقات ہوئی کہ قیامت تک تصور ہی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جن کے نام سے آج بھی ایرانی طاغوت کے فرزندوں کا آرام حرام کر دیتی ہے۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی چیخ چیخ کر کہتے ہیں عمر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا۔ انہیں آج بھی اپنے نوانوں اور مکانوں میں عمر کے درے کی دھمک، تلوار کی چمک اور قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے۔ تقاضا ہے کہ پھر دینا ہمیں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دینا ہمیں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں پھر کوئی فاروق پیدا ہو۔ مسرات عدالت میں پھر، مسرات عدالت کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو، مسرات عدالت کا پھر زمانے بھر میں چرچا ہو، پھر وہی برق تجلی عشق و افق پر اشکارا ہو۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ، فاروق اعظم زندہ باد۔
شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے.